الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز عشاء اور پھر نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج الحمدللہ 27واں جز مکمل ہوا، جس میں بہت ہی مشہور و معروف سورتیں پڑھی گئی ہیں، جس میں سورہ طور، سورہ نجم، قمر، رحمان، واقعہ اور حدید، یہ ساری سورتیں مکمل ہوئی. ہر ایک سورت میں بڑے اچھے اچھے مضامین اور اللہ کے بہت ہی شاندار اور بہت ہی قیمتی ہم سب کے لیے پیغام، نصیحتیں، عبرتیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، جو بہت ہی تفصیل طلب ہے اس کے بیان کے لیے. اس وقت صرف جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں اس پر اور اسی صورت یعنی سورہ رحمان سے متعلق چند ضروری اور اہم باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ. آج دوسری تاخیرات کا اعلان بھی ہوا اور ہے بھی. یہ تاخیراتیں ہے کیا چیز؟ سب تو برابر ہی لگتا ہے. کل جیسی رات تھی آج بھی ویسی رات ہے، کوئی فرق نہیں. ہے کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیجیے، ایک مثال سے آپ کا ایک کمرہ ہے اور اس میں ایک بڑی قیمتی چیز آپ نے رکھا ہے، اس میں بہت قیمتی چیز. آج ضرورت نہیں، کل ضرورت نہیں، اس مہینے میں بھی ضرورت نہیں، دوسرے مہینے میں ضرورت نہیں، اس سال بھی ضرورت نہیں. اچانک اس کی ضرورت پڑ گئی، اس کو آپ نے بند کر دیا ہے، تالے لگا دیے. چابی جو ہے اس کی آپ کے ذہن سے نکل گئے کہ کون سی ہے، تو آپ نے اس تالے کے لیے چابی کی تلاش. اب جہاں یہ چابی رکھی ہوئی وہاں اور بھی اسی شکل کی چابیاں رکھی ہوئی، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اور جانا ہے دور، تو یہی تو حکمت ہے کہ جتنی چابیاں ہیں اٹھانی پڑے گی. شاید اس سے کھل جائے، اس سے کھل جائے، اس سے کھل جائے، اور کوئی ایسی پہچان نہیں معلوم ہو پا رہی کہ یہ تالے میں کون سی چابی لگے گی. اور ہم کو وہ قیمتی چیز حاصل کرنی ہے، وہ قیمتی چیز ہم کو آج ضرورت ہے، لینی ہے مجھے، تو ساری چابیاں اٹھا کر کے ساتھ میں لے جائیں گے نا. پھر ایک لگائیں گے، اس سے نہیں ہوا، چلو بھائی دوسری لاؤ، یہ بھی نہیں ہوا، تیسری لاؤ، یہ بھی نہیں ہوا، چوتھی لاؤ، یہ بھی نہیں ہوا، پانچویں لاؤ، اس سے. تو آپ کہیں گے کہ یار یہ 4-5 جو چلے گئے آخری میں یہ کام آئے. اگر ہم کو پہلے سے معلوم ہوتا تو یہی اٹھا کے لائے ہوتے، یہ 4-5 میں لاتے ہو. بس اسی طرح یہ تاخیرات ہے. اللہ اپنے بندوں کو کچھ قیمتی چیز دینا چاہ رہا ہے، لیکن راتیں سب یکساں بنا دیا ہے. ہاں یہ کہا کہ تم آؤ، ایک وقت ایک گھڑی ہے
اور یہ پوری رات تم کو دیکھنا پڑے گا ذرا، پتہ نہیں کب وہ تالے کھل جائیں اور کب تیری قسمت وہ کھل جائے۔ بس اسی طرح سے یہ 5 تاخیر، کب شب قدر مل جائے گی، کس وقت آ جائے گی، کس گھڑی میں آ جائے گی، کون سی رات میں آئے گی، اسی لیے اس کی تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا۔ ہو سکتا ہے آخری کے دن میں مل جائے، لیکن یہ تو بیکار تو نہیں ہو۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ 5 راتوں کی اور راتوں کے مقابلے میں قدر کر لینی چاہیے۔ اس وقت جس سورۃ پاک کی آیت کریمہ میں پڑھا ہوں اس کا نام ہے سورہ رحمان، بہت ہی مشہور و معروف صورت ہے، بہت مشہور و معروف۔ یہی وہ صورت ہے جس کو اللہ اپنے بندوں کی زیارت اور دیدار کے وقت تلاوت خود اللہ رب العالمین جنت میں فرمائے۔ یہی وہ سورۃ پاک ہے جس کو صحابہ بڑی شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ یہی وہ سورۃ پاک ہے جو کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بڑے مشہور اور بہترین قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کی آواز بڑی خوبصورت، بہت ہی اچھا قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کے بارے میں حدیث پاک میں جب وہ زمین پر قرآن پڑھتے تھے تو اللہ فرماتا تھا، دیکھو دیکھو میرا کعب قرآن پڑھ رہا، فرشتوں سنو میں بھی سن رہا ہوں۔ اتنے بہترین قاری۔ آپ کبھی کہتے تھے، اے کعب مجھے سورہ رحمان سنا، سورہ رحمان سنا، بڑی بابرکت صورت ہے یہ، بہت بابرکت، راتوں میں تلاوت کرنے والی یہ صورت، اس کی کثرت سے لوگ تلاوت کی عادت بنائیں۔ ہمارے اکابر و اسلاف کی یہ عادت تھی کہ سورہ رحمان کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے اور نہ اپنے گھروں میں کسی کو سونے دیتے تھے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے 5 حصے بیان کیے، 5 حصے۔ پہلا حصہ اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس نے تم کو پیدا کیا، زبان دیا، بولنے کا سلیقہ دیا، چاند سورج ستارے، بہت ساری چیزیں۔ دوسرے حصے میں اللہ نے جنات اور انسان جو مکلف ہے اس کو اپنی گرفت اور پکڑ کے بارے میں بتایا، تم دنیا میں کچھ بھی ہو جاؤ گے تم ہم سے بچ نہیں سکو گے۔ تیسرے درجے میں اللہ نے جہنمیوں کے حالات بتا دیے، میں چن چن کر کے پہچان پہچان کر کے میرے فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے۔ چوتھے حصے میں اللہ نے جنتیوں کی تعریف اور اس کی نعمتوں کا ذکر خوب کیا۔ علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں جتنا جامع اور جتنی بہترین جنت کی تعریف اور اس کی نعمتوں کی اللہ نے سورہ رحمان میں کیا ہے اور کسی جگہ نہیں مانا۔ 5ویں حصے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نام کی برکتوں کے بارے میں بتایا۔ میرا نام ایسے ہی نہیں کہ سموسے پر بھی قسم کھا جاؤ، میرا نام ایسے نہیں کہ 1 کیجی گوشت کے بیچنے پر جھوٹ سچ بول کر کے قسم کھا جاؤ، میرا نام ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو میرے نام کو تم جھوٹ میں قسمیں میں استعمال کر لو، نمک کھانے میں تیز ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے تم ہمارا نام استعمال کر لو۔ میرا نام تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو یہ 5 حصے سورہ رحمان میں اللہ نے بنائے ہیں، بہت ہی بابرکت صورت۔ اللہ کا پیغمبر ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے جب اللہ کا تعارف فرمایا تو اس میں ایک نام آیا رحمان، تو کفار و مشرکین کہنے لگے لگ رہا ہے کہ آپ کا بھی خدا 2 ہے۔ جب پھر نام آیا آپ کا رحیم اور آپ نے رحیم کا تعارف کیا تو کفار و مشرکین کہنے لگے لگ رہا ہے محمد تیرا 3 خدا ہو گیا۔ نہیں، بس تھوڑے ہی سے فرق ہے، ہم 60 مانتے ہیں تم 3 مانتے ہو، ہم دین کا الگ، رات کا الگ، فلاں کا الگ، تمہیں الگ مانتے ہو، بس فرق اتنا ہی ہے، لیکن لگ رہا ہے تیرا بھی 3 خدا ہے، ایک نہیں ہے، پہلے ایک تھا شاید اللہ، اب یہ رحمان کون آیا، یہ رحیم کون آ گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت سورہ رحمان کو نازل فرمایا کہ میرے محبوب بتا دیجئے رحمان کون ہے۔ رحمان وہ علم القرآن، جس نے تم کو قرآن پڑھنا سکھایا۔
قرآن ایسا نہیں کہ صرف مسلمان کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ تو کافر بھی اس وقت پڑھتے تھے، سنتے تھے، صرف شرارت اور بدماشیاں کرتے تھے، ورنہ حقیقت میں وہ لوگ بہت دل لگا کر کے سنتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دین میں لوگ منع کرتے تھے خبردار قرآن نہیں سننا، اور وہ لوگ بڑی ہنگامہ کرتے تھے دین میں، خاص کر کے ظہر کی نماز جو خاموش تلاوت، سکوت، اس میں تلاوت کو زور سے کرنے کا نماز میں حکم نہیں دیا گیا، عصر میں حکم نہیں دیا گیا۔ اتنے کافر لوگ ہوتے تھے، یہ طاق میں لگائے رہتے تھے کہ کب یہ کعبے کے پاس میں مسلمان قرآن یا محمد قرآن زور سے پڑھیں گے تو ہم لوگ ہنگامہ کریں گے۔ 24ویں جز میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ یہ لوگ جو آپ کے قرآن کی تلاوت، یہ صحابہ کی قرآن کی تلاوت پر جو لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنی آواز قرآن پر غالب کر دیں، کیا کرے، دبا دیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، یہ سوچ کر کے آواز کرتے ہیں۔ اس لیے حکمت ہے، دو کام کر لیجئے، ظہر میں خاموش تلاوت کیجئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ کرو، کتنا ہنگامہ کرو گے، کتنا 40واں پڑھو گے، کتنا 40 کرو گے، کتنا کیا کرو گے، کہاں کرنا ہے کرو، ہمارے قرآن کی آواز، اے محمد آپ خاموش تلاوت کیجئے۔ مغرب میں سب سو جاتے تھے، ہمارے اور آپ کی طرح گلیوں میں بھٹکتے نہیں تھے، سارے کافر سو جاتے تھے، یہ معمول ہوتا تھا۔ عشاء میں بھی نہیں آتے تھے وہ لوگ، فجر میں بھی نہیں آتے تھے، تو اللہ نے حکم دیا ان تینوں نمازوں میں کیا کرو، قرآن زور سے پڑھیے۔ لہذا مغرب میں تلاوت زور سے، عشاء میں تلاوت زور سے، فجر میں اور زور سے، لمبی صورت پڑھیے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ انسان جس کو میں نے پیدا کیا ہے یہ فتنہ ہے، اس کے اندر فتنہ پردازی ہے۔ یہ آج جو اذان کو دبانے کی کوشش کریں گے، دبا دیں گے؟ یہ اس زمین و آسمان کے مالک کا نام ہے، کیا قرآن کو مٹا دیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے اسی تاثیر رکھا ہے کہ وہی ابو لہب، عتبہ بن شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، چاروں روکتے تھے، مکے کے بڑے بڑے سردار قسمیں کھاتے تھے، اور رات جب ہوتے تھے اللہ کے رسول کے گھر کے دیوار کے پیچھے قرآن سنتے تھے، اور جب اجالے کی رات جب جانے لگتی تھی اور پھر وہ لوگ کیا ہوتے تھے، چوراہے پر ملتے تھے، کہاں سے آ رہے ہو تم، کہاں سے آ رہے ہو تم، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو سب جان گئے کہ وہیں سے آ رہے ہیں، اور تو رات میں تو کچھ کام ہے نہیں۔ کہا کہ جہاں سے تم آ رہے ہو وہیں سے میں بھی آ رہا ہوں۔ کہا کہ اگر مکہ والوں کو معلوم ہو گیا تو بہت ہم لوگوں کو برا بھلا بولیں گے، آج قسم کھا لو کہ کل سے کوئی بھی محمد کے قرآن نہیں سنے گا۔ یہ رات میں قسمیں کھاتے تھے۔ اب جب رات ہوتی تھی تو دل بے قرار، دل بے قرار۔ تو ایک سوچتا تھا ابو جہل کہ سب کو قسم دلا دیا نا، کوئی بھی نہیں آ گیا، میں تنہا جا سن کر کے آ جاتا ہوں۔ ابو لہب کہتا تھا نہیں، میں تنہا جا رہا ہوں، سب کو قسم کھلایا ہوں وہ کوئی نہیں آئیں گے۔ ہر ایک آدمی یہ سوچ کر کے پھر آ گیا، چھپ چھپ کر کے دیوار، دوسری رات میں پھر ملاقات۔ کہنے لگے کہ ایک اس قرآن میں ایسی تاثیر ہے، اور پھر پڑھنے والا اتنا، پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا محمد رسول اللہ کی زبان مبارک ہو تو کشش کیوں نہ ہو۔ کہا کہ سنے بغیر رات میں نیند نہیں آتی، اس لیے آنا پڑتا ہے۔ اللہ، آج ہم لوگوں کا دل مردہ ہو گیا ہے، دل مردہ ہو گیا ہے، دل کے اندر قرآن کا اثر اسی لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ کا نام کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے گناہ زیادہ ہمارے دلوں میں ہے۔ جب دلوں سے گناہ پاک کر لیں گے تو ساری چیزیں اثر کریں گے۔ تو اللہ نے تعارف کرایا کہ بتا دو رحمان کون ہے، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ تین چیز انسان کے بارے میں اللہ نے بتایا۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھنا، سیکھنا، سنانا سب سکھایا۔ انسان کو وہی رحمان پیدا کیا جس کا نام اللہ بھی ہے، اور علمہ وہ بیان، علمہ البیان، اور جو یہ بولنا، بیان، تقریر، معافی زمین ادا کرنے کا یہ کون دیا؟ کیا تیری طاقت سے ہے؟ اس کا اندازہ میرے بھائیو بزرگوں سے اتنی بات سے لگائیے کہ اگر اللہ یہ تھوک جو لعاب کہہ لیجیے، جو ہماری زبان پر
اندر سے بار بار وہ تھوک کی کیفیت لعاب کی پانی کی شکل میں زبان پر آتا جاتا رہتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ زبان کو نرم کرنے کے لیے اللہ نے سسٹم رکھ دیا ہے۔ یہ زبان پر یہ بار بار یہ لعاب کا رنگ چڑھتا رہتا ہے۔ ہماری زبان کیا ہوتی ہے؟ تر ہوتی ہے، تو ہم کو بولنے میں کیا ہوتا ہے؟ آسانیاں ہوتی ہیں۔ حلق جہاں سے آواز معافی ضمیر کی نکل، وہ تر، اگر یہ تھوک سے بند کر دے، لعاب بنانا ہمارا جسم بند کر دے، جو اللہ نے سسٹم رکھا ہے، قسم خدا کی 2 منٹ بھی گفتگو نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی، دنیا کا ماہر، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا لیکن بولنے کی 5 منٹ کی طاقت بھی نہیں دیا ہے مجھے۔ کیوں؟ کہ وہ لعاب جو اندر سے بن کر کے زبان کو جو تر کرتا ہے، وہی سسٹم میرے جسم میں ختم ہے۔ اللہ اس کے لیے ہزاروں لاکھوں لگایا لیکن حاصل نہیں ہو سکے۔ کیا ہے؟ علمہ البیان۔ اتنا بھڑبڑ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، الٹے سیدھے، اچھے برے، یہ سمجھتے ہیں کہ میری زبان ہے، ہم جو چاہیں استعمال کر لیں گے۔ اس پر اللہ نے بتایا علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھنے سننے سکھانے کا تعلیم دی، علمہ البیان۔ پھر الشمس والقمر، لہذا قرآن کریم میں یہ سورۃ پاک نہایت ہی بابرکت ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی بابرکت، عظیم ہے۔ بزرگان دین، سلف، علماء بزرگان دین، ہمارے اکابر اسلاف، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی اس سورۃ پاک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رات بھر اپنی خاص نگرانی میں اس کو رکھتا ہے۔ خاص جو رات کے وقت میں بلائیں اترتی ہے آسمان سے یا نکلتی ہے زمین سے، اس پڑھنے والے کے قریب وہ نہیں آتے ہیں، نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ رحمان الرحمن، بہت بابرکت سورہ، اسی لیے ہمیشہ اس کی تلاوت کر کے سویا کیجیے، تلاوت کر کے سویا کیجیے، باوضو ہو کر کے سویا کیجیے۔ 2-4-10 گھنٹے نہیں لگتے ہیں، مشکل سے کتنے لگیں گے؟ 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ جب آپ اس کے تلاوت کی عادت ڈال لیں گے تو آپ وضو کریں گے، وضو کر کے تلاوت کر لیجئے، پھر سوئیے، قسم خدا کی اس کی برکتیں ایسی ملے گی کہ آپ زندگی میں دیکھ لیں گے، مصیبتیں چلی جائے گی، دل کو سکون ملے گا، تھوڑی سی نیند اللہ اس میں برکت اور صحت عطا فرما دے گا۔ آج جو 2 گولیاں کھا کر کے ہم لوگ سوتے ہیں نا، گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں، ہزاروں مسائل لے کر کے سوتے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھیے، گھر میں لوگوں کو تاکید کیجیے، لوگ باوضو سویا کریں۔ حدیث پاک میں ہے جب آدمی وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں کہ اس کی نگرانی بھی کرو، اور وہ فرشتہ اس سے چمٹ کر کے سوتا ہے تاکہ اس کے قریب شیطان نہیں آئے، شیطان اس کے ساتھ مل کر کے اس کو غیر غلط وسوسے میں نہ مبتلا کر دے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہر ایک چیز کے علاج، ہر ایک چیز کی شفا اللہ نے کس میں رکھا؟ قرآن میں رکھا ہے۔ تو اس کو پڑھا کیجیے، اپنے بچوں کو کہیے کہ 10 منٹ میں تلاوت کر لو پھر سو۔ میری ماں بہنوں، کام سے فارغ ہو جاؤ، کہو کہ ہم ذرا تلاوت رحمان کر لیں، اس کے بعد ہم اپنے بستر پر آتے ہیں۔ دیکھیے پھر آپ کی زندگی میں خیر و برکت۔ موبائلات دیکھ دیکھ کے سوئیں گے تو پریشانیاں آئی ہے نہیں آئی گی؟ گانے والوں کے گانے کان میں لگا کر کے سوئیں گے تو پریشانیاں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ موبائل سر کے سرہانے کے نیچے ایسے جیسے کہ یہ قبر میں میرا سفارش کا ذریعہ بنے گا، ایسا رکھ کر کے سوئیں گے تو بلائیں مصیبتیں کہاں نکلے گی؟ اس قرآن کو اپنے قریب کیجیے، اس قرآن کو اپنے قریب کیجیے۔ قرآن جب قبر میں تنہا ہوں گے تو یہ قرآن حاضر ہوگا۔ اے فرشتوں مت کچھ تکلیف دو، یہ مجھے دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، آج اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا میں ہوں۔ آج جس قرآن کو ہم نے چھوڑ کر کے دنیا میں پریشانیاں اٹھا لیے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الہند مولانا
محمود حسن صاحب رحمہم اللہ، جو تحریک آزادی کے سب سے بڑے ہیرو گزرے، انہی کی یہ تحریک تھی جو ہندوستان آزاد ہوا۔ جب جیل خانے میں ان کو قید کر دیا انگریزوں نے، بڑی سخت سزا، اس کی تفصیلات الگ ہے۔ جب وہاں سے نکلیں تو کہنے لگیں کہ مجھے دو ہی چیز سمجھ میں آئی، دو چیز سمجھ میں آئی کہ مسلمان اگر قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کی تعلیم کو عام کر دیں گے تو اللہ اس کو اس زمین پر کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اور وہ جیل خانے میں بیٹھ کر کے ترجمے قرآن لکھیں۔ کیا لکھیں؟ جس کا نام بعد میں شیخ الہند ترجمہ، شیخ الہند ترجمہ، کتنے 70-80 سال کے بعد، اللہ اکبر، جیل خانے میں بند کوٹری میں تکلیفوں میں بیٹھ کر کے لکھتے تھے، جہاں پر لکھنے کے اسباب بھی ٹھیک نہیں تھے، کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا اور یہ نیت بھی نہیں ہوگی، بس اللہ کا کلام ہے، اس تنہائی میں کیا کروں، تنہائی میں کیا کروں، اس کے سوا اور کوئی ساتھی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ پوری دنیا میں ان کا ترجمہ چھپ کر کے گیا۔ کون چھاپا؟ مدینہ طیبہ میں سعودی حکومت نے شیخ الہند کے نام سے ترجمہ قرآن چھاپ دیا اور پوری دنیا میں اس کو لوگ پھیلا دیے۔ بند کوٹری میں تکلیفوں میں لکھنے والا شخص کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے کلام پڑھنے والوں کو ہمیشہ عزت بخشتا ہے۔ اس لیے سورہ رحمان پڑھیے، اپنے گھر میں اس کی عادت ڈالیے۔ اپنے گھر میں اگر آپ باپ ہیں، آپ والد ہیں، آپ گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں، آپ اچھے اپنے اولاد کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اپنی بیوی کو عمدہ کپڑے پہنا سکتے ہیں، ان کو ہر ناز و نخرے آپ برداشت کر سکتے ہیں، کیا آپ ایک سورہ رحمان کی اس کی فضیلت بتا کر کے اس پر اس کو تاکید نہیں کر سکتے؟ اور میری ماں بہنوں جو ادھر ادھر بھٹکتی ہیں، مسلمان ماں بہنیں، کبھی عامل صاحب کے پاس، کبھی کامل صاحب کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کالے کبھی پیلے دھاگوں میں، سارے مسئلے کا حل اللہ نے قرآن اور سورہ رحمان میں رکھا ہے۔ پڑھیے اس کو۔ ہمارے اکابر اسلاف فرماتے ہیں جب گھر میں یا محلے میں یا شہر میں بلائیں آ جائے، سورہ رحمان کثرت سے پڑھا کرو۔ گھر میں جب کسی طرح سے بیماری آ جائے تو اس کو پڑھا کرو، اس کی پانی پیا کرو دم کر کے، گھر کے دیواروں پر بھی اس کو چھڑکا کرو۔ خیال رہے کہ وہ پانی کا قطرہ زمین پر نہ پڑے تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ یہ سورہ رحمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے بتا دیا۔ اس میں ایک چیز بار بار اللہ نے لایا، کیا ہے وہ؟ بولیے، نہیں مرتبہ بولیں گے، روزہ لگ گیا، اب تو روزہ ختم ہو گیا بھائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت میرے ٹھکراؤ گے، جھٹلاؤ گے؟ ایک ہے، سر کے بال سے لے کر ناخن تک کے ہیں، گنو ذرا، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن نعمت شمار نہیں کر سکیں گے۔ کہیں گے نہیں، ایک تو بال ہے، ایک آنکھ ہے، کان ہے، اس کے پیچھے کتنے حالات ہیں۔ روز بال صاف کرتے ہو لیکن روز اللہ نکال دیتا ہے۔ کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، روز ہم ناخن نکال دیتے ہیں اور پھر اللہ اسے بغیر کسی مشقت کے نکال دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہمارے جسم میں کھانا روز ہم کھاتے ڈالتے ہیں، سخت نرم ساری چیزیں روز اللہ ہضم کر کے اس کو تقسیم کرتا ہے، خون میں، صحت میں، طاقت میں، پانی میں، ہر ایک چیز کے الگ الگ سسٹم۔ یہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہاں کہاں اللہ کی نعمت۔ یہ تو اپنے جسم پر کیا ہے، ہم نے صرف وہ نعمت دولت سمجھا۔ کیا سمجھا؟ جس کے پاس دولت ہے وہی نعمت والا، باقی تو اللہ کی نعمت ہے ہی نہیں میرے پاس۔ اگر ہم غریب ہیں تو اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ دولت جس کے پاس ہے اسی کے پاس اللہ کی، دولت کی کوئی اہمیت نہیں، وہ تو کسی کے پاس لڑک کر کے چلا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ایمان شرط بھی نہیں کہ تم ایمان والے کے پاس جانا۔ شرابی، کبابی، جواڑی، بدکاری، سب کے پاس دولت لڑکتے رہتی ہے۔ وہ آ گیا تھا نا ایک فقیر ہٹا کٹھا مانگنے کے لیے، تیمور لنگ بادشاہ گزرا ہے۔ تیمور، ان کا نام اصل تیمور تھا، لنگ پیر نہیں تھا ان کے۔ اللہ کا بھی عجیب کرشمہ، لنگڑے کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔
تو فقیر پہنچا، کہا کہ بادشاہ کچھ دو نا مجھے. کہا کہ ایک سوال کا جواب دے دو تجھے خوب دوں گا. کہا کہ پوچھو. کہ دولت کیسی ہوتی بتاؤ. یا اللہ، ایک غریب سے ایک مالدار پوچھ رہے دولت کیسی ہوتی ہے. تو وہ فقیر بھی درویش جلا بھونا تھا نا. کہا کہ اگر آپ پوچھنے سے ہی بولو، دولت اندھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دولت اندھی ہوتی بادشاہ. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ اگر اندھی نہیں ہوتی تم لنگڑے کے پاس نہیں آتی، وہ میرے پاس آتی. تو اگر بھیک مانگتا کہیں جا کر کے تو تم کو اس مجبوری کی بنیاد پر لوگ خوب دیتے. میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے تو ہٹا کٹھا ہے، ہم کو کوئی نہیں دیتا ہے. اس لیے یہ اندھی ہے یہ دولت، یہ کسی کے پاس لڑک جاتی ہے. کتنا آپ سنبھال کر کے رکھیے. نکل جائیے سڑک پر، آٹو والا آیا، ہاتھ دیا، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ حاجی صاحب ہیں یا نمازی ہیں. کوئی بھی آیا بیٹھ گئے، نکال کر کے دے دیے. دولت کیا سنبھال کر رکھا تھا چلا گیا کسی. میرے بھائی بزرگ، دولت ہی نعمت نہیں ہے. یہ سر سے لے کر کے پاؤں تک کے جسم کے اعضاء ہیں، ایک 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 بال بال کی اللہ کی نعمت. پھر آگے تو ہے ہی ہے. تو اللہ نے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیوں بار بار ایک مرتبہ کہہ دیے تھے کافی تھے، 2 مرتبہ کہہ دیتے کافی، 3 کہتے کافی، 5 کہتے کافی، 31 مرتبہ لایا. 31 مرتبہ لایا. مہینے کتنے ہوتے؟ 30. اور بڑھا لو تو 31 سے زیادہ دنیا کرنا ہی نہیں سکتی. حالانکہ 30 کی ہوتی ہے. کھینچ تان کر کے لوگ کیا کر دیے؟ 31 بڑھا دیے. کیا بڑھا دیے؟ قرآن میں کہا کہ مہینے 12. دنیا پوری ادھر سے ادھر کوشش کی کہ قرآن کے اس حکم کو بدل کر کے رکھ دیں. آج تک کسی نے بدلا کہ 13 مہینے کے 1 سال ہوتا ہے؟ نہیں کر سکا. کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آ گئے، چاند پر جا زمین خرید لیے، لیکن قرآن کا یہ 12 مہینے کو 13 مہینہ نہیں بنا سکے. قرآن کا چیلنج. تو اللہ نے 31 مرتبہ فرمایا کہ مہینے 30 ہیں، دن 30 کا ایک مہینہ. وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس لیے اللہ بار بار فرمایا کہ ایک صورت ہے سورہ مرسلات، وہاں جہنمیوں، گنہگاروں اور نافرمانوں جو اللہ کی ناقدری کرنے والے ہیں ان کا جب تذکرہ کیا تھا، وہاں اللہ رب العالمین نے فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بار بار فرمایا. کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ہلاکت ہے جھوٹ بولنے والے لوگوں کو، ہلاکت ہے میری نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں، ہلاکت ہے میری نعمت کھا پی کر کے میری ناشکری کرنے والوں کو. وہاں کئی مرتبہ اللہ نے فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو کفار و مشرکین کہنے لگے کہ یہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ بولا، کتنی مرتبہ بولا ہلاکت ہلاکت ہلاکت. تو اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاء بار بار بول کر کے بتایا. صرف ایک ہی رخ نہیں ہے میرا، اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے. تم اگر اس میں یہاں جھوٹوں کے لیے ہلاکت، تو یہاں پر ہم نعمت کی قدردانی کرنے والوں سے ایک سوال کہ کون کون سی تم جھٹلاؤ گے. آؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم ہر دن ہماری نعمت استعمال کرتے ہو، تم پر لازم ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا. تو دن کتنے ہوئے؟ 30 مرتبہ اللہ نے فرمایا. ایک مرتبہ تو وہی اسی کی ہے، لیکن جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے 30 بڑھا دیے. کتنے ہو گئے؟ 31 ہو گئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس وقت کے دنیا کے بہت مشہور و معروف ہم سب کے بڑے ہیں، دنیا جانتی ہے، وہ فرماتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا ہے. فرماتے ہیں کہ جو آدمی سونے سے پہلے فَبِأَيِّ آلَاء سورہ رحمان اگر نہیں پڑھنے کا موقع ملا تو اسے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اگر پڑھ لیا تو گویا کہ اس نے دن بھر کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا. یہ بھی کہنے میں کوئی مشکل ہے؟ انگلیوں پر گئی، بستر پر جائیے، ذرا سکون لیجئے. اللہ آ گیا ہوں، دن بھر بھٹکا، یہاں وہاں بھٹکا، آ گیا ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
31 مرتبہ پڑھیے، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندوں میں نام آپ کا لکھ دیا جائے گا۔ تو فبأي آلاء کی اسی لیے بار بار۔ دوسری بات کہ جب اگر غفلت ہو جائے تو فبأي آلاء، اس کی ایک مثال یوں دیتا ہوں، سڑک بڑی اچھی ہے نا، تو راستے میں کیا لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھوکر، ہمس لگا دیتے ہیں تاکہ کیا ہو، تیز چلنے والا ذرا کیا ہو، اسپیڈ کو روکے، ورنہ کہیں غفلت میں خود بھی ہلاک، دوسروں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اس لیے جگہ جگہ راستے پہ کیا کرتے ہیں، ایک نشان لگا دیتے، ایک ٹھوکر لگا دیتے تاکہ یہاں تیز رفتار آ کر کے رک جائے۔ جو غفلت میں زندگی ناشکری میں گزر رہی ہے، غور کرو اللہ کی نعمت پر، یہ تمہاری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ہر دن غور کرو، ہر روز غور کرو، صبح اٹھو تب غور کرو۔ لہذا جو آدمی فبأي آلاء ربكما تكذبان کا وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، اللہ کی کچھ نعمتیں مجھ پر ہے، کیا ہے، ہم نہیں ٹھکرائیں گے، اللہ یہ بھی تیری نعمت، یہ بھی تیری نعمت، یہ بھی تیری نعمت، یہ بھی تیری نعمت، اے اللہ تو ہم کو شکر ادا کرنے والوں میں شامل کر لیجیے۔ تو بہت ہی بابرکت صورت ہے، ہر بیماری کی اس میں شفا بھی رکھا گیا ہے۔ آج ڈاکٹروں کا بھی تجربہ ہے بہت سارے لوگوں کو کہ بیماروں کو تم سورہ رحمان سنائے کرو، کیا کرو، اندر سے اللہ بیماری کو نکال دیتا ہے، بلائیں کو نکال دیتا ہے، سحر کو نکال دیتا ہے۔ یہ سب تجربے ہیں علماء کرام بزرگان دین کا، اس لیے سورہ رحمان گھر میں تلاوت کی عادت بنا لیجیے۔ بنائیں گے؟ تھوڑے ہی سے کام کرنا پڑے گا، 2-3 ویڈیو دیکھیے مت، کام ہو جائے گا۔ 2-3 چھوڑ دیں، ہماری ماں بہنیں، آپ نوجوانوں چھوڑ دو، بزرگوں چھوڑ دو، بس وقت دے دے گا، اور جب برکت ملے گی تو انشاءاللہ عادت بنے گی، اور زبان پر جو چیز چڑھ جاتی ہے نا پھر ماشاءاللہ۔ آج اصل میں صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی لذت نہیں محسوس کی، اس کی عادت نہیں بنائے۔ اگر عادت بنا لیں گے تو اپنے آپ اللہ اطلاع کرتا ہے۔ سورہ رحمان پڑھے بغیر سو گیا، سورہ رحمان پڑھے بغیر سو گیا، درود پڑھے بغیر سو گیا۔ ایک شخص درود پاک پڑھ کر کے سویا کرتا تھا، برابر سویا کرتا تھا، پابندی ہوتی تھی، عمل میں پابندی کیجیے۔ ایک دن کسی وجہ سے پڑھ نہیں سکا، انسان ہے، ضرورتیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، تیرے درود کا میں انتظار کر رہا ہوں، وہ مقام ملیں گے، اللہ بھی بولے گا تیرے رحمان پڑھنے کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ گانے بند کر دو، فلمیں دیکھنا بند کر دیجئے، بند کمرے میں، تنہائیوں میں جا کر کے ویڈیو، فلمیں، گانے سن کر کے سونا بند کر دیجئے، نسلیں خراب ہو جائے گی۔ آج بہت سارے ماں بہنوں کی عادت بن گئی، گانے سن کے کھانا پکائیں گے، گانے سن کر گھر کے کام کریں گے، گانے سن کر کے ساری چیزیں کریں گے، ایسے جیسے لگتا ہے کہ اللہ یہ عرش سے اتار دیا ہے کیا، اس کے بغیر زندگی نہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی بعض کو اگر ہوتا نہیں ہے تو وصیت کرتے میرا موبائل بھی وہاں دے دینا ہے، اور جب چارجر ذرا ختم ہو جائے تو نیٹ وغیرہ ڈلاتے رہنا ہے۔ اتنا انسان دل دادا۔ ایک عورت تھی نا جو اپنے بچے کو کیا کرتے تھے، بچہ جب کہتا تھا نا امی پیشاب جاؤں گا، ٹوائلٹ جاؤں گا، تو کہتی تھی اے بیٹا ایسا مت بولے، بڑا گھن بات ہے، جب تم کو پیشاب لگے نا تو کہنا کہ 1 مرتبہ گانا گاؤں گا، ہم سمجھ جائیں گے تم کو پیشاب کرا دیں گے، ٹوائلٹ جانا، واش روم جانا تو کہنا کہ 2 مرتبہ گانا گاؤں گا، ہم سمجھ جائیں گے تم کو کرا دیں۔ کیا ماڈرن زمانہ آ گیا، یہ زمانے میں ہم لوگ ابھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اتفاق سے ماں میکے چلی گئی، آج بیٹا باپ کے پاس ہے، رات میں ماں میکے سے آ نہیں سکی، ذرا رات کے سناٹے اور نیند کی گہرائی میں باپ پہنچا تو بیٹا بولا ابا گانا گاؤں گا 1 مرتبہ۔ ارے یہ رات میں تم گانا کیسے گاؤ گے، یہ کون سے گانے ہیں، بیٹا سو جا، ابھی گانے کا ٹائم نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں ابا بہت دل چاہ رہا ہے گانا گانے کا، بہت دل چاہ رہا ہے۔ ارے بیٹا سو جا مت گانا گاؤ۔ نہیں دل چاہ رہا ہے، ہم کریں گے، گانا گائیں گے۔ اچھا میرے کان میں دھیرے دھیرے گا لو۔ اب پیشاب کرنا شروع کیا کان میں، یہ کیا کیا۔ آج بیٹے جو سر پر جوتا مار رہے ہیں، جو ٹھکرا رہے ہیں، جو نافرمانی کر رہے ہیں، یہی گناہوں بلاؤں کی سزا ہے ماں باپ کو۔
قرآن سکھائیے، درود پاک کی اہمیت بتائیے، سورہ رحمان کی اہمیت بتائیے، اس کو پورا یاد کرائیے، کہیے بیٹا پڑھ کر کے سو، بیٹی پڑھ کر کے سو، دنیا میں کامیابی عروج اگر چاہتے ہو تو یہ کرو۔ پیشاب جب کیا تب پتہ چلا یہ فلسفہ کہاں ہے بیٹا، یہ کیا ہوا؟ کہا کہ امی اسی طرح بولی تھی۔ اس لیے بچوں سے بھی زیادہ دور مت رہیے، ان سے قریب رہیے، سنیے سمجھیے ان کی باتوں کو، ورنہ کہیں پیشاب کرنا شروع کر دیں تو پھر مصیبتیں آ جائے گی۔ اتنے دل دادا گانے کے مت بنیے۔ خیر، یہ تو بات آ گئی میرے بھائی بزرگوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سورہ رحمان حفظ کر لو، یاد کر لیجئے، پڑھ لیجئے، پڑھا دیجئے، گھر میں اس کا ایک ماحول بنائیے۔ اللہ بھی کہہ دے یہ رحمان والوں کا گھر ہے۔ کس کا ہے؟ رحمان والوں کا گھر ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھا ہے، یا معشر الجن والانس، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ ہندوستان میں پریشانی ہے، ہم امریکہ میں شفٹ ہو جائیں گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ چلو لندن میں ہم چلے جائیں گے، وہاں بچ جائیں گے۔ نہیں، چلو وہاں چلے جائیں گے، وہاں بہت سکون ہے، بچ جائیں گے۔ یہاں بیماریاں ہیں، وہاں نہیں، وہاں بچ جائیں گے۔ یہ انسان سمجھتا ہے۔ اور مکلف کتنے ہیں؟ دو قوم، انسان اور جنات، جس کو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ان دونوں کو اللہ نے تنبیہ کر دی، اور بہت ہی یہ کر کے اللہ نے بولا کہ اگر تم ہماری پکڑ سے بچنے کی تجھے طاقت ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہمت ہے تو نکلو باہر، ہو جاؤ، کہاں جانا ہے؟ زمین کے ایک کنارے ادھر چلے جاؤ، ایک کنارے ادھر چلے جاؤ، آسمان پر چلے جاؤ، کہاں چلے جاؤ؟ من اقطار السماوات والارض فانفذوا، بھاگو، نکلو، لا تنفذوا الا بسلطان، میری پکڑ سے تم کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ کوئی تمہارے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بچ سکتے ہو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، میں مغرب اور مشرق کا رب ہوں، ادھر آؤ گے تب بھی میں، ادھر آؤ گے تب بھی میں۔ جاؤ گے کہاں تم دولت کی بنیاد پر میں بھاگ کر کے میری پکڑ سے بچو گے؟ نہ، میں وہی ہوں جو فرعون کو دریا میں بھی پکڑ لیا تھا، میں وہی ہوں جو قارون کو پکڑ کر کے زمین میں گاڑ دیا، میں وہی ہوں جو نمرود کو ناک کے سوراخ سے لنگڑا مچھر کو داخل کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ یا معاشر الجن، اے انسان و جناتو، کتنی طاقت لگاؤ گے، کتنا مجھ سے بھاگو گے، میری نعمت سے کہاں کہاں فرار اختیار کرو گے؟ ہر جگہ میں ہوں، ہر جگہ میں ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے جڑ جائیں۔ کس سے؟ اللہ سے جڑ جائیں۔ کوئی نہیں بچ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ دوا دینے والا بھی مر جاتا ہے، علاج کرنے والا بھی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جو دوا اور جو ڈاکٹر میڈیکل لائن کے ماہرین ہیں ان کو بیماریاں نہیں لگے گی، وہ ان کو موت نہیں آئے گی، ان کے سر میں درد نہیں آئے گا، تو آج سارے ڈاکٹر رہتے، بچے سب رہتے۔ میں گیا اپنے دانت کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر سے کہ ایسا ہے، کہا کہ رک جائیے ذرا، میری آنکھ میں چوٹ لگ گئی، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم کہا کہ یہ بھی ڈاکٹر کا محتاج ہے۔ ایک فن ہے، ایک چیز ہے، اللہ کی نعمت۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، کتنی طاقت، قوت، کتنا لگا دو، کیا کرو، کہاں جاؤ، نہیں بچ سکتے ہو۔ اسی لیے ایک ہی راستہ ہے، ہم سب اللہ سے تعلق پیدا کر لیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور سب سے آخری بات کہ اللہ کے نام کی خوب قدر کیجیے، اور وہ کیا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، جس کو ذی الجلال والاکرام بھی کہا گیا، جس کو اگر اللہ کے اس نام کی بابرکت کی اگر پڑھیں گے تو یا ذی الجلال والاکرام، یہ وظیفہ بھی ہے۔ بزرگوں نے بتایا کہ اس کو بھی تم پڑھا کرو، اس سے اللہ کی جلال کیا ہے؟ اللہ کی نور، جلالیت کی کیفیت، بزرگی اور تقوی کے اثرات، تیری باتوں میں ایک طاقت، اندر سے بے خوف ہو کر کے کوئی کام تم کرو گی، اللہ رہنمائی کرے گا۔ یا ذی الجلال والاکرام 10 مرتبہ صبح صبح جو آدمی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خاص تجلی اس پر۔
لیکن یہ سب پڑھنا اڑنا کب ہوگا اور اثر کب ہوگا؟ جب گناہ چھوڑ کر کے کریں گے تب۔ یا ذل جلال والاکرام، بہت بابرکت وظیفہ ہے، اللہ کا بہت ہی شاندار اس نام مبارک ہے، اس کو پڑھا کیجیے۔ اس کا ایک اور چھوٹی سی بات سنا دوں، تاریخی بات۔ ہمارے ملک میں ایک بادشاہ گزرا اکبر، اس نے دین الہی قائم کیا تھا۔ کون سے؟ اس کو بھی دماغ خراب ہو گیا تو کہا کہ ہم بھی ذرا کچھ آزما لیں، جیسے آج لوگ آزما رہے ہیں نا۔ تو اس نے کہا کہ دین الہی میرا دین ہے، اس پر آؤ سب لوگ، اس پر آؤ۔ تو اس نے سب سے پہلے سلام کو بدلا۔ کس کو؟ جو السلام علیکم وعلیکم السلام کہا کہ یہ اب سسٹم نہیں چلے گا، بلکہ جس کو اب سلام اور کلام کی بات ہوگی تو آدمی السلام علیکم جگہ پر اللہ اکبر بولے گا۔ کیا بولے گا؟ اور جواب میں یا ذل جلال والاکرام بولے گا۔ دیکھو فتنہ آتا ہے تو یہیں سے آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ دین ہی کی شکل میں لوگ لا کے فتنہ ڈالتے ہیں۔ اس سے اکبر کی کیا مراد تھا کہ اللہ اللہ ہے اور اکبر میں ہوں، میرا نام ہر ایک کی زبان پر آ جائے، اکبر اکبر اکبر۔ اسی لیے اس نے سلام کو ہٹایا اور کیا کیا؟ اللہ اکبر بولو۔ جواب میں یا ذل جلال والاکرام، یہ بھی اس کے ناموں اور کسی طرح سے یہ بھی اس میں کچھ فتنہ تھا اس کا۔ زیادہ دن نہیں چلے گے، کیا ہوا؟ اس وقت کے جو تھے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ، ڈٹ کے مقابلہ کیے اور اس کو وہیں کے وہیں ٹھکانے میں رکھ دیے۔ زیادہ تر اس کے دربار سے دین الہی نکل کر کے نہیں پھیلا۔ فتنے آئیں گے میرے بھائیو بزرگوں، کبھی سلام کے راستے سے، کبھی اذان کے راستے سے، کبھی پردے کے راستے سے، کبھی طلاق کے راستے سے، کبھی کچھ آنے دیجئے۔ ہمارا اور آپ کا کام ایک ہی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے کھڑا رہنا ہے، اللہ کے رسول کے حکم پر قائم رہنا ہے، اپنے بزرگان دین کی قدرداں بن کر کے رہیے۔ انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت ہم سب کو رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے سورہ رحمان میں 5 چیزیں، ان میں سے اللہ کے نام کی قدر کیجیے اور خوب پڑھیے۔ سورہ رحمان پڑھ کر کے اپنے گھروں کو بہت ہی برکت والا گھر بنائیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔